آج جب میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر مزار پر پہنچا تو یہاں کچھ لوگوں نے عجیب تماشا لگایا ہوا تھا، اور یہی ہے وہ جہالت جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اور عرس کے موقع پر مزار اقدس کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ساتھ جب حمزہ اور میں لنگر کی لائن میں لگے تو ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کن دوست احباب نے ہمارے لیے یہ پرتکلف دعوت کی، یہ سب دیکھیے آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ جناب علامہ نذیر صاحب بھی میرے ہمراہ ہیں۔ طارق روڈ سے ہوتے ہوئے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ویسے شدید گرمی کے بعد کراچی کا موسم پھر سے شاندار ہو چکا ہے۔ خیر کچھ سفر کے بعد ہم کلفٹن میں موجود پاکستان کی بلند و بالا عمارت پر پہنچ گئے، اور اسی کے برابر میں ہی مزار اقدس موجود ہے، جسے ماشاءاللہ سے اس عرس کے موقع پر شاندار سی لائٹنگ سے سجایا گیا ہے۔ خیر بائک کھڑی کرنے کے بعد ہم مزار اقدس کی جانب چل پڑے، اور مزار کے باہر روڈ پر کچھ جاہل لوگ ڈھول کی تھاپ پر عجیب سا رقص کر رہے تھے۔ اب بھلا اس بھائی کی ان حرکات کو دیکھ کر کوئی پاگل ہی ہوگا اس جیسا جو اسے اسلام کہے گا۔ بہرحال بعد میں ہم نے اسے رکوا دیا، اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس جہالت سے دور رہیں۔ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، الٹا یہ سب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد ہم سیکیورٹی کے مرحلے سے گزرنے لگے، اور صاحب عرس رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد اس عرس میں شرکت کرنے آ رہی تھی۔ سیکیورٹی گیٹ سے چیکنگ کروانے کے بعد میں جیسے ہی اندر داخل ہوا، یہیں میری ملاقات عمران بھائی اور حمزہ بھائی سے ہوئی۔ اس کے بعد ہم حاضری دینے اوپر مزار کی جانب جانے لگے۔ جہاں پہنچے تو خوبصورت پھولوں سے مزار کو سجایا ہوا تھا، اور یاد رہے ہم صاحب مزار سے نہیں بلکہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ خیر حاضری مکمل کرنے اور کچھ دیر فیض پانے کے بعد ہم نیچے کی جانب چل پڑے، جہاں حضرت شاہ احمد درانی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر حاضری دی، اور یہاں آنے والے زائرین کو لنگر بھی پیش کیا جا رہا تھا۔ خیر پھر حمزہ اور میں نے 10-10 کے 2 شاپر لیے، اور ہم بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ جیسے جیسے دیکھ کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، اور دیکھ کی ختم ہونے کی آواز آتی جا رہی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ بس پھر وہی ہوا کہ جس کا ڈر تھا۔ اس کے بعد ہم واپسی کی جانب چل پڑے، اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق عورتوں کا مزار پر آنا سختی سے منع ہے۔ خیر جیسے ہی ہم مزار اقدس سے باہر آئے تو کچھ دوست احباب ہمیں مل گئے جو ہمیں کھانا کھلانے لے جانے لگے۔ کچھ ہی سفر کے بعد ہم یہیں پاس میں ہی موجود ایک ہوٹل میں آ گئے، جہاں ہم گاڑی سے نیچے اترے اور ہوٹل میں داخل ہوئے، اور یہ ہیں جناب مولانا انور حجویری صاحب، اور یہ ہیں جناب مفتی فضل حق سیفی صاحب، جو کہ ہمیں اپنی دعوت پر اس ہوٹل میں لے آئے ہیں۔ خیر اب ہمارے آرڈر کی دال اور کڑھائی کو تڑکا لگایا جانے لگا۔ اس کے بعد ویٹر بھائی ہمارے لیے کھانا لے آئے اور ٹیبل پر لگا دیا، جس کے بعد ہم سب نے ان گرم گرم نان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم یہی برابر میں ہی موجود ایک ہوٹل میں چائے پینے آ گئے، جہاں ان کرسیوں پر بیٹھ کر ہم نے آپس میں باتیں وغیرہ بھی کی اور اس شاندار سے ویدر کو انجوائے بھی کیا۔ اتنے میں یہ خان بھائی ہمارے لیے زبردست سی چائے لے آئے، جسے پی کر یقین مانے مزہ آ گیا، اور ان دونوں احباب کی یہ محبت اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اوکے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اب تک بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔